صحیح مسلم میں محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء۔ ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس کے درمیان اور اس کے کسی بھائی کے درمیان کوئی دشمنی ہو۔ فیقال، تو کہا جاتا ہے: انظروا هذین حتی یصلحا، انظروا هذین حتی یصلحا، انظروا هذین حتی یصلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس پر ہمارا دل کی گہرائی سے ایمان ہے۔ جنت اس وقت بھی موجود ہے اور جہنم بھی اس وقت موجود ہے۔ جنت کے دروازے بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں جنت کے دروازے کھولے جانے کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ للجنت ثمانیۃ ابواب، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو یہ دروازے باقاعدہ کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دروازے باقاعدہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش مارتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کی اپنے بندوں پر مہربانی اور شفقت ہے کہ اس کی رحمت جوش مارتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے علاوہ بھی سوموار اور جمعرات کا جو دن ہے اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ دروازے کھولے جانے کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے آمنا و صدقنا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر سوموار اور ہر جمعرات۔ اور ایک حدیث کے اندر مزید ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ راوی: تعرض الاعمال فی کل یوم اثنین و خمیس، ہر سوموار اور جمعرات اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں اور اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو روزانہ ہی عمل پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن یہ خاص پیشی ہے جو ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، سوموار اور جمعرات۔ تو فرمایا کہ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر بندے کے لیے ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ توحید کی فضیلت ہے اور یہ ایمان کی برکت ہے کہ جس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، جس کے عمل کے اندر شرک نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتا، نہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنجبخت، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، نجبال اور بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے۔ اس کا تعلق صرف اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہے، وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے، اسی کے نام پر چڑھاوا، نظر و نیاز، ساری عبادتیں سر انجام دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس توحید کی برکت سے اس موقع پر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور شخص آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی دشمنی ہو، شحنا عداوت کے معنی میں دشمنی، بغض، نفرت، کینہ، کوئی انتقامی جذبات دل کے اندر ہے اس حد تک کہ وہ دشمنی کا رنگ اختیار کر گئے ہیں،
تو یہ دشمن اب دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں. تو فرمایا ہے کہ جس کے درمیان اور اس کے کسی بھائی کے درمیان کوئی دشمنی ہے, کوئی بغض اور نفرت ہے, ان کو معاف نہیں کیا جاتا. ان کو معاف اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک یہ آپس میں اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتے. اور 3 دفعہ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. جب تک صلح نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر خاص طور پر یہ رات, یہ جمعرات کی رات کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس حدیث کو سامنے رکھیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اس کی مغفرت اور بخشش کا ہر سوموار اور جمعرات کو اس کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے, عبادات, معاملات, شکل و صورت, لباس, کاروبار, تجارت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, اخلاق, گفتار, کردار, خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور